بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سنت زندہ کرنے پر آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ وہ کون سی سنت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتلاتا چلوں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص امت کے فساد کے دور میں ایک سنت پر عمل کرے گا اور اہتمام اور پابندی کے ساتھ عمل کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ دوستو، جو فضیلت حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی ہے وہ اس سنت کی ہے کہ جس کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہو اور اس پر عمل کرنا دشوار ہو اور امت نے اس کو بالکل ہی ترک کر دیا ہو، اور اس سنت کو فساد کے دور میں اور جھگڑے کے دور میں اس پر عمل کرنا بہت زیادہ دشوار ہو گیا ہو، تو ایسی سنت کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی سنت کہ اس کا جی بھی نہیں مان رہا اور اس پر عمل کرنے میں دشواریاں بھی ہیں اور امت نے اس کو بالکل چھوڑ بھی دیا ہے اور فساد ایسا مچ رہا ہے کہ اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا، ایسے دور میں اگر کوئی آدمی ایک سنت زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ باقی رہا کہ ایسی سنتیں کہ جیسے مسواک کی سنت ہے، کھانے کی سنتیں ہیں، پینے کی سنتیں ہیں، تو دوستو ان پر ثواب تو ملے گا لیکن وہ اجر نہیں ملے گا جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ان پر عمل کرنا بالکل دشوار نہیں ہے۔ بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے اور بعض محدثین نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے۔ بہرحال ضعیف حدیث فضائل اعمال میں قابل قبول ہے، اور بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جی صرف ایک سنت پر عمل کر لو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو دوستو یہ بات بھی سمجھیں کہ حدیث شریف کے اندر جو آیا ہے کہ ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، فَلَهُ أَجْرُ، حدیث شریف کے اندر لفظ آیا ہے، اور اجر اور قدر میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پردھان منتری ہے، اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، اور ایک آدمی بہت بڑی فیکٹری چلا رہا ہے، اس کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے، یا وہ 10 لاکھ روپے اپنی فیکٹری میں سے کماتا ہے، تو دوستو اجر کے اعتبار سے فیکٹری چلانے والا اس پردھان منتری سے بڑھا ہوا ہے، یعنی یہ 1 لاکھ روپے کما رہا، یہ 10 کما رہا، لیکن قدر کے اعتبار سے اس پردھان منتری کی قدر زیادہ ہوگی۔ کیوں کہ جب یہ روڈ پر سے گزرے گا تو اس 10 لاکھ والے کی گاڑی کو روک دیا جائے گا کیونکہ قدر اس کی زیادہ ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی گاؤں کا پردھان ہے، وہ 10 لاکھ روپے کما رہا ہے ایک مہینے میں، اور ایک مسجد کا امام ہے 10,000 روپے کما رہا، لیکن اجر اس کا بڑھا ہوا ہے دنیاوی اعتبار سے اور قدر اس کی بڑھی ہوئی ہے، تو قدر کے بڑھ جانے کی وجہ سے مصلی پر امامت یہی آدمی کرے گا۔ تو دوستو جہاں اجر اور قدر فرماویں تو قدر اجر سے بڑھ جاتی ہے، اسی لیے یہ بات سمجھیں کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ شہید قیامت کے دن ایسے 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا کہ جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، اور اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ صرف شہید ہی ایسا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی سے کہے گا جی مجھے دنیا میں واپس بھیجو اور میں تیرے نام پر پھر شہید ہوں۔ تو دوستو قدر کے اعتبار سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شہید بڑھا ہوا ہے، یعنی اجر والا، سنت پر عمل کرنے والا اجر تو اس کو ملے گا، لیکن اس کی اللہ کے ہاں ایسی قدر نہیں ہونے کی کہ وہ لوگوں کی سفارش کر دے، اور ایسی قدر بھی نہیں ہونے کی کہ یہ کہہ دے کہ اللہ دوبارہ بھیجو سنت پر عمل کروں، لیکن شہید کہے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شہید کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر قدر ہے۔ تو دوستو ہمیشہ سمجھے کہ قدر بڑھی ہوئی ہوتی ہے اجر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے کیا ہو گیا؟ کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں؟